شروع مالک کل کائنات کے بابرکت نام یا اللہ کے ساتھ جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ السلام علیکم، مجھے میاں عمران ارشد کہتے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بولتا لاہور۔ آج چونکہ روٹین میں ہمارے ساتھ اویس صاحب پروگرام کر رہے ہوتے ہیں تو ان کی نجی مصروفیات کی وجہ سے وہ یہاں پر موجود نہیں ہیں، تو ان کی غیر موجودگی میں ان کی ذمہ داریاں obviously میں ادا کروں گا۔ آج جس موضوع پر ہم بات کرنے کی کوشش کریں گے وہ بنیادی طور پر اس معاشرے کا ایک ایسا ناسور بنتا جا رہا ہے جس کو اب یہ درست وقت ہے جس کے حوالے سے بات بھی کرنی چاہیے اور اس معاملے کو سارٹ آؤٹ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، انفرادی سطح پر، اجتماعی سطح پر اور ریاستی سطح پر۔ بالکل میں بات کر رہا ہوں جنسی درندگی کے بڑھتے واقعات کے بارے میں جو ہر سال گزشتہ سال کے نسبت زیادہ تعداد میں اور زیادہ مستحکم انداز میں بدقسمتی کے ساتھ ہمارے سامنے آ کھڑے ہوتے ہیں، اور ایک رویے میں جو تبدیلی آئی ہے۔ ماضی میں اس قسم کا کوئی بھی واقعہ سامنے آتا تھا تو ہمیشہ پوری قوم اس پر خون کے آنسو رویا کرتی تھی، ریاست اس پر بات کیا کرتی تھی اس کی سرکوبی کے حوالے سے۔ لیکن انفارچونیٹلی اگر آج کی بات کی جائے اور خصوصی طور پر سانحہ موٹر وے کے حوالے سے بات کی جائے تو ایک بہت بھونڈا قسم کا رویہ جو ہے وہ مختلف طرف سے دیکھنے کو ملا، جس میں خصوصی طور پر پنجاب پولیس کا رویہ تھا، حکومت وقت کا رویہ تھا جس میں مرکزی حکومت بھی ہے، جس میں پنجاب حکومت بھی ہے، اور ان کے ساتھ ساتھ سوشل میڈیا پر انڈیویجولز کی جو رائے ہے وہ بھی ایک طوفان کی صورت میں تھی، اور یقین مانیں کئی آراء سننے کے بعد شرمندگی سے سر جھک جاتا تھا کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں اور یہ معاشرے کا منطقی انجام اگر اسی ڈگر پر ہم چلتے رہے وہ کیا بنے گا۔ اپنے پینل کا تعارف کروانا چاہوں گا، میرے ساتھ سماجی کارکن موجود ہیں۔ آمنہ ملک صاحبہ، میڈم آپ کی آمد کا بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا۔ ناہید بیگ صاحبہ ماہر قانون ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ کی آمد کا بھی بہت شکریہ۔ ڈاکٹر سمیہ رحیل قاضی صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں جماعت اسلامی سے، ٹیلی فون لائن پر وہ موجود ہوں گی، اور ہمیں جوائن کریں گی فریحہ ادریس صاحبہ، اینکر پرسن ہیں۔ آج کے پینل میں کوشش کی گئی ہے کہ تمام خواتین موجود ہوں اور مختلف سیکٹر سے وہ اس معاشرے، اس نظام کو آگے بڑھانے کی جہد میں ہیں، کوشش میں ہیں۔ نظریات کا اختلاف ہو سکتا ہے لیکن یقین مانیں یہ ایسا موضوع ہے جس میں یہ صرف خواتین کا معاملہ نہیں ہے، یہ مردوں کا بھی معاملہ ہے اور پورے معاشرے کا معاملہ ہے، کیونکہ معاشرے کو آگے بڑھانے اور چلانے کی بات ہے۔ آمنہ صاحبہ سے بات کا آغاز کریں گے۔ آمنہ صاحبہ رہنمائی فرمائیے گا کہ سوشل میڈیا دیکھیں، پولیس کے رویے دیکھیں، ہمارے سیاستدانوں کے رویے دیکھیں، بیوروکریسی کی بات کو دیکھیں، کس طرف جا رہے ہیں؟ کیا خاتون انسیکیور محسوس کرنے لگی ہے آج؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، بہت بہت شکریہ۔ اور آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ 100% ہم عورتیں اپنے آپ کو انسیکیور فیل کرتی ہیں اس معاشرے میں، اور کوئی بھی سمجھدار ہوگا، سینسٹیو ہوگا تو وہ اس معاشرے میں اپنے آپ کو انسیکیور ہی فیل کرے گا۔ دیکھیں، معاشرہ جو ہوتا ہے نا وہ مرد اور عورت دونوں کی موجودگی سے تکمیل پاتا ہے، بالکل ایسے۔ لیکن آپ ایک طرف تو اس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے بہت ساری بچیوں کو پڑھا رہے ہیں، وہ ایجوکیشن کی طرف جا رہی ہیں، یہ انف نہیں ہوگا۔ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ خرابی آخر ہے کہاں، اور جہاں تک یہ بات ہے کہ یہ معاملات پہلے سے بڑھ گئے اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن بہت بہت شکریہ میڈیا کا اور سوشل میڈیا کا بھی کہ پہلے یہ رجسٹر کم ہوتے تھے، اب ان پہ آواز اٹھائی جاتی ہے، ابھی فٹافٹ شیئر کر دیا جاتا ہے اور آگے سے ہزاروں لوگ اس کو ایک دن میں دیکھ لیتے ہیں، شعور بیدار ہو رہا ہے۔ لیکن ہم مائیں جو ہیں، بہنیں، دیکھیں ایک ایسا دردناک سانحہ ہوا ہے کہ جس میں ایک ماں تھی، اب یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ وہ ایک لڑکی تھی، وہ ایک بچی تھی، وہ ایک ماں تھی جس کے ساتھ 3 بچے تھے۔ تو بہت افسوس کے ساتھ مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ میں نے بھی اپنے آپ کو، پہلے ہم ہوتا تھا کہ چلو جی فریلی یہاں چلے جاتے ہیں، وہاں چلے جاتے ہیں، تو بہت دنوں سے، کیونکہ میں ایک سماجی کارکن بھی ہوں، صبح اٹھ کے ہمیں بہت سی خبریں سننے کو ملتی ہیں، ہمیں ان پہ بولنا پڑتا ہے، ہمیں یہ بتانا پڑتا ہے کہ جی آپ کس طرح معاشرے کو سیکیور کر سکتے ہیں۔ میرے پاس بھی اب جو جواب ہیں وہ ختم ہوتے جا رہے ہیں، اس لیے کہ ریاست کو اپنا فعال کردار ادا کرنا ہوگا، ورنہ ملک شدید ترین انارکی کی طرف جائے گا۔ انفارچونیٹ۔ ناہید بیگ صاحبہ سے میں ریکویسٹ کروں گا۔ ناہید صاحبہ، سچویشن جو ہے اس میں اگر پچھلے 6 مہینے کے سٹیٹس کی بات کی جائے تو سینکڑوں گینگ ریپس کے واقعات ہیں۔ یہ ایک اسپیسیفک کیس چونکہ ہائی لائٹ ہو گیا، اس پر بات ہو گئی،
تو اس پر ہم نے اپنی ایک قومی جدوجہد کے حوالے سے بات شروع کر دی. اس میں ہر سیکٹر آف لائف سے لوگوں نے اپنا انپٹ دیا. باقی معاملات میں ہیں کیا قانونی ایسے سکم ہیں کہ ایسے درندے جو ہیں وہ بار بار بچ نکلتے ہیں؟ عابد کے حوالے سے دیکھ لیں, ابھی قانون کی گرفت میں نہیں آ سکا, لیکن اسی قسم کے ایک واقعے میں ماضی میں بھی وہ قانون کی گرفت میں رہا لیکن پھر سوسائٹی میں ہے. عمران صاحب, سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ جو واقعہ ہوا ہے اس سے نہ صرف میں, آپ, بلکہ تمام خواتین جو پورے پاکستان میں رہتی ہیں وہ تمام کی تمام انسیکیور ہو گئی ہیں. یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہوا ہے یہاں پہ, ایسے تو بہت سے واقعات ہوئے, لیکن یہ وہ واقعہ ہے کہ جہاں پہ ایک خاتون, ایک عورت جو ٹریول کر رہی تھی, اس نے مدد مانگی اور اس کو مدد نہیں دی گئی. آپ اس بات پہ فوکس کریں کہ جب اس نے مدد کے لیے پکارا تو اس کو مدد نہیں دی گئی اور اس کو یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ ہماری ڈومین نہیں ہے, یہ ہماری جورسڈکشن نہیں ہے, یہ ہمارے جو ہے اس میں فال نہیں کرتا کیٹیگری میں, ہم اس کے رسپانسبل نہیں ہیں, آپ کسی اور فون پہ کال کریں. ہمارے سی سی پی او نے ہمارے ایڈنگ انسلٹ ٹو دا انجری کہا جاتا ہے, ہمیں ٹائم بتاتے ہیں کہ ہم کس ٹائم پہ ٹریول کریں نہ کریں. ہماری کیا فریڈم نہیں ہے, ہمارے فنڈامنٹل رائٹس نہیں ہیں, کیا ہم ہیومن بینگ نہیں ہیں, کیا ہم ایکول جینڈر نہیں ہیں, کیا ہمارے ایکول رائٹس نہیں ہیں ایز پر لا. تو یہ بات سوچنی ہے بالکل کہ یہ خاتون اگر ٹریول کر رہی ہے, میں ٹریول کرتی ہوں, ٹو اینڈ فرو ٹریول کرتی ہوں, اور ہم موٹر وے پہ نہ جائیں یہ کہا جاتا ہے ہمیں. ہم تو موٹر وے پہ اس لیے جاتے ہیں کہ یہ بہت سیف ہے, پھر ہم پکار رہے ہیں کہ ہماری مدد کریں تو ہماری آواز سنی نہیں گئی, اور جب سنی جاتی ہے تو وہ بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے, کیونکہ آگے سے آگے جب تانا بنتا گیا آپ دیکھیں کہ وہ کام جو نہیں ہونا چاہیے تھا وہ نیگلیجنس کی وجہ سے ہوا ہے, ان کی اپنی جو ہے ملیشیس ایکٹیویٹیز کی وجہ سے ہوا ہے. اس کی کیوں انہوں نے جو ہے شیئر کی لوکیشن, جب اس نے اپنی لوکیشن شیئر کی ہے خاتون نے سیکیورٹی ایجنسیز کے ساتھ, یہ جو ہماری ایف ڈبلیو ہے یا 15 ہے یا 130 ہے, اس رنگ روڈ پولیس اور آپ کے باقی جو بھی جدھر بھی اس نے مدد کے لیے پکارا, انہوں نے یہ کیوں شیئر کی, کیوں وہ لوگ وہیں پہ اسی اسپیسیفک جگہ پہ کیسے پہنچ گئے, انہیں کیسے پتا تھا کہ اس کے اندر ایک خاتون ہی ہے اور بچے ہی ہیں. اور پھر ان کے اپنے لیکوناز دیکھیں کہ وہاں پہنچتے ہیں, ڈولفن والے شکر ہے پہنچے ہیں, ان کو زندہ بچا لیا گیا, بچے یا خاتون مر نہیں گئے. اب یہ مارے بھی جا سکتے تھے نا, یہ حادثہ بھی ہو سکتا تھا. اور پھر ان کو پکڑنے کے لیے آپ کی کیا اسٹریٹجی تھی, اتنی اوپن اسٹریٹجی کہ آپ نے ان کی جو ہے آئیڈینٹیفیکیشن جو ہے وہ میڈیا تک دے دی, تمام چیزیں آپ نے جاری کر دی. میں چاہوں گا ناہید صاحبہ کہ ڈاکٹر سمیہ راحیل قاضی صاحبہ کو بھی ڈسکشن میں لے کر آیا جائے. ڈاکٹر صاحبہ, ایک خاتون ہونے کے ناطے, ایک ماں ہونے کے ناطے, اس معاشرے کی ایک بیٹی ہونے کے ناطے کس طریقے سے دیکھتے ہیں؟ سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ آپ ریاستی رویے پر بات کریں اس انسیڈنٹ کو لے کر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, سب سے پہلے تو میں آئین کے آرٹیکل 35 کی طرف آپ کی توجہ مبذول کراؤں گی کہ جس میں واضح طور پر لکھا گیا ہے کہ ریاست, خاندان, شادی کے ادارے, ماں اور بچے کی حفاظت کرے گی. بالکل اتنا بڑا آئین کا یہ آرٹیکل, واضح آرٹیکل جس میں کوئی لگی لپٹی اور جس کی کوئی تشریح کی ضرورت نہیں ہے, وہ ہمیں بتاتے کہ ایک جو پاکستان, اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے, اس میں ماں کی اور بچے کی حفاظت کی جائے گی. یہ جو ایک واقعہ نہیں ہے, یہ واقعات کا تسلسل ہے. یہ ایک ہینیس کرائم ہے, لیکن واقعات کا تسلسل ہے. نہ بچے ہمارے محفوظ ہیں, نہ بچیاں محفوظ ہیں, نہ عورتیں محفوظ ہیں, نہ خواجہ سرا محفوظ ہیں. یہ ہم درندے کہتے ہیں, درندے بھی اپنی صنف کے ساتھ یہ نہیں کرتے جو کہ ہم کر رہے ہیں. اس لیے ایک خوف کا جو عالم ہے اور جو ریاست کا ایک بیانیہ ہمارا, ایک دہشت گرد ریاست کا, جس میں کوئی سوشل جسٹس نہیں ہے, جس میں کوئی انسانیت نہیں ہے, جس میں کوئی تہذیب نہیں ہے, کیوں ہم اپنے ایک اچھے معاشرے کو اس طرح کی گندگی میں پھینکنا چاہ رہے ہیں. دیکھیں, ہمارے جو بہت سارے مرد ہیں وہ بھی اتنے ہی آج پریشان ہیں جتنی عورتیں پریشان ہیں. بالکل ایسے ہی. کوئی بھی درد دل رکھنے والا مرد جو ہے وہ بھی آج خوفزدہ ہے اتنا ہی کہ اس کی بیٹی, اس کی بیوی, اس کی بہن, اس کی امی, وہ اگر اسی طرح جو ابھی میری بہن نے کہا کہ موٹر وے تو سب سے زیادہ
محفوظ شاہراہ سمجھی جاتی ہے. کوئی صحرا نہیں ہے, کوئی جنگل نہیں ہے, عام موٹر وے کے اوپر. اور پھر ہمیں ہی بتایا جاتا ہے کہ تم نہ رات کو کیوں نکلی اور شرمناک بات ہے, شرمناک بات ہے. کیوں نکلی. یہ ریاست کا تحفظ, یعنی ریاست کا فرض ہے کہ وہ ہمارا تحفظ کرے. لیکن میں دوسری بات یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ آپ نے بحیثیت ماں مجھے پوچھا ہے نا, بحیثیت بیٹی پوچھا ہے, جو ہمارے ہاں ایک بیانیہ بنتا جا رہا ہے. مجھے کل بڑی شرم آئی جب ہماری ایک بہن نے پارلیمنٹ میں یہ بات کی کہ مجھے ماں اور بیٹی اور بہن کی حیثیت سے نہ پہچانا جائے, مجھے عورت کی حیثیت سے پہچانا جائے. جی یہ بالکل غلط بات ہے. مجھے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلا رشتہ جو دیا حضرت بی بی حوا کو, وہ بیوی کا دیا. ہمیں ایک مرد اور ایک عورت کر کے نہیں پیدا کیا, ہمیں اس نے خاندان کا رشتہ بتایا, ہمیں رشتوں کی اہمیت سمجھائی, اور ہمیں اسی طرح شتر بے مہار کی طرح معاشرے میں نہیں پھینکا. ہمیں رشتوں کے تقدس کے ساتھ اس دنیا میں بھیجا گیا ہے, اور ہمیں ان رشتوں کے تقدس پہ بہت فخر ہے. اللہ نہ کرے کہ میں کسی کی بہن نہ ہوں, میں کسی کی بیٹی نہ ہوں, میں کسی کی بیوی نہ ہوں, میں کسی کی ماں نہ ہوں. مجھے بڑا فخر ہے کہ میں ان رشتوں سے پہچانی جاتی ہوں, اور میرا معاشرے میں اپنے رشتوں کی وجہ سے کردار ہے. بڑی بدنصیب ہے وہ عورتیں جو وہ کہتی ہیں کہ ہمیں یہ رشتے نہیں چاہیے, ہمیں صرف عورت بن کر تو ہمیں ریسپیکٹ دی جائے. ڈاکٹر صاحبہ میں چاہوں گا کہ آمنہ ملک صاحبہ کو بھی ڈسکشن میں لے لیں. آمنہ صاحبہ, ڈاکٹر صاحبہ جیسے بات کر رہی تھی اور انہوں نے باقاعدہ ایک حوالہ بھی دیا, میں یہ سمجھنا چاہتا ہوں کہ جب کبھی کوئی ایسا انسیڈنٹ ہوتا ہے تو پاسبلٹیز جو نظر آتی ہیں وہ دو قسم کی ہوا کرتی ہیں. پہلی یہ کہ ہم بحیثیت معاشرہ ایک بار پھر رکیں اور واپس اپنے آپ کو جوڑیں اور جہاں کوتاہیاں ہوئی ہیں ان کو دور کریں. لیکن دوسری طرف ہوتا کیا ہے کہ ہم رکنے کے بجائے مرد اور عورت کی ایک جینڈر ڈیوائیڈ میں پڑ جاتے ہیں اور ایک دوسرے کے خلاف جنگ کا آغاز کر دیتے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ ایکچولی جب یہ سانحہ ہوا تو بہت سارا نہیں بلکہ مجھے 100% بلیو تھا کہ ایسی طاقتیں اور قوتیں بھی سڑکوں پہ آ جائیں گی کہ جو کہ بہت عرصے سے انتظار کریں کوئی انسیڈنٹ ہو تو ہم ان کو باقاعدہ ڈھول کی تھاپ پہ بتائیں کہ ہم عورت ہیں, میں ہوں, میرا جسم ہے, میری مرضی ہے. اور ایسی آرگنائزیشنز, ایسے لوگ بھی, چلیں ٹھیک ہے, سب کو اختیار ہے, سب کو حق ہے اپنی رائے, وہ اپنی رائے دیں. بات دراصل یہ ہے کہ جب تک ہم ایک فورم کے اوپر سب کے سب ایک نہیں ہوں گے, مسئلے کا حل نہیں نکلتا. ڈسکشن ہو گئی, آپ کی مجھ سے ہو گئی, کیس بھی درج ہو گیا, وہ بھی ہو گیا. جس طرح آپا بات کر رہی ہیں کہ ہمیں چیزوں کو پہچان دینی ہوگی, بڑی خوبصورت انہوں نے بات کی کہ عورت رشتوں کی وجہ سے ہی پہچانی جاتی ہے, اور مرد بھی بالکل اسی طریقے سے. بالکل, میں پراؤڈ ڈاٹر ہوں, میرے فادر جو ہیں وہ ایک پراؤڈ فادر بھی ہیں, وہ اچھے شخص بھی ہیں. دیکھیں عورت اور مرد دونوں میں خوف اور ہراسگی تو ہے اس وقت, لیکن ہمیں سب کو ایک فورم پہ اکٹھے ہونے ہوگا. ہم کسی بھی طرح ایک قوم نہیں بن پا رہے, ہم ہجوم کا ہجوم ہی ہیں. وہ کچھ بول رہا ہے, اس کا راگ کچھ ہے, وہ کچھ ہلاپ رہا ہے. اب اس کے بعد دیکھیں نقصان کہاں پہ ہم اٹھا رہے ہیں. یہ کوئی 2 دن کے اندر معاملات نہیں ہوئے, ان کو بھی خراب ہونے میں سالوں لگے ہیں. اب اس کو ٹھیک ہونے کا بھی ہمیں نہیں پتا کہ ہم زندہ رہیں گے کہ نہیں رہیں گے اچھے حالات. اچھا, بنیادی غلطی کہاں پر ہو گئی اس معاشرے میں؟ کیا انفرادی سطح پر ہوئی, خاندانی سطح پر ہوئی, یا کہیں ریاستی معاملات میں خرابی؟ پرابلم کیا ہوا؟ ریاستی معاملات تو خراب ہوئے ہی ہوئے ہیں. دیکھیں آپ کے ادارے ایک پچ پہ نہیں ہیں, آپ کے ادارے اپنا کام ٹھیک سے نہیں کر رہے. اچھا, مجھے کوئی کہہ رہا تھا, میں بڑی شرمندگی سے یہ بات ایک ٹی وی چینل کے ذریعے جو بھی مجھے سن رہے ہیں ان کو بتا رہی ہوں, انہوں نے کہا کہ آج کل ماحول بڑا سازگار ہے, کوئی بدلہ لینا ہے, کسی کو مروانا ہے, مارنا ہے تو مار لیں, پیسے دیں, جج کو باہر آ جائیں. Don't tell me. اور یہ بہت بڑی حقیقت ہے. میرے ساتھ بھی ایک لائر بیٹھی ہیں, وہ بھی اس کو بات کو بڑی اچھی طرح جانتی ہیں کہ کہاں پہ غلطی ہو رہی ہے. میں نے غلطی کی ہے, مجھے اس کی سزا ملے گی, سامنے والے کو پتا ہوگا اس نے غلطی کی ہے, اس کے اندر خوف بیٹھے گا. جب مائیں ٹیچر کو فون کر کے بولیں گی آپ نے میرے بچے کو کیوں ڈانٹا, آپ نے میرے بچے کو ہاتھ کیوں لگایا, دیکھیں آپ کے بچے نے بدتمیزی کی تھی, میں ابھی آ رہی ہوں. میں نے آپ کو ایک حوالہ دے دیا سمجھنے کے لیے. یہ بات بہت بہتر ہے کہ آپ خاندان کی طرف چلی جائیں تو ماؤں کا کردار آ جاتا ہے. مائیں کہاں کردار نبھا رہی ہیں, مائیں بھی کوئی کردار نہیں نبھا رہی. آپ 10 منٹ کے لیے سوچیں کہ یہ جو درندگی دکھائی ہے وہ انسان کا بچے والے کام کیے ہیں اس نے, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور پھر ایک چھوٹے معصوم بچوں کو زود کو بھی کرنا, مارنا بھی تو نے ڈکیتی کرنی ہے نا تو سامان پکڑ اور جا. ہم ہوس پرست لوگ ہیں, ہمارے اندر مادیت کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے. ادارے تو بالکل فارغ ہیں میری طرف سے, کوئی اس کو اچھا سمجھے کوئی برا سمجھے. جب آپ کو
ایک لڑکی کو سرے عام کچھ 26 یا 36 چاقوؤں سے زخمی کیا جاتا ہے, وہ جج صاحب کا بیٹا اور باعزت بری ہوتا ہے, اور باپ وکٹری کے نشان کے ساتھ اس کے ساتھ سیلفی لیتا ہے. کہاں گیا آپ کا جنازہ؟ تو ہمارے ہاں نکلا ہوا ہے انصاف کا, جنازہ نکلا ہوا ہے ہمارے ہاں انسانیت کا. یہ انفرادی طور پہ بھی ہماری بھی غلطیاں ہیں, ہم نے اپنا کام ٹھیک سے نہیں کیا. دیکھیں تنقید کرنا بہت آسان ہے, میں نے سب پہ کر دی, اب میں نے اپنا فرض دیکھنا ہے کہ میں اگر کوئی لا توڑتی ہوں, میں اگر کوئی غلط کام کرتی ہوں, تو میں نے اس کا جواب دینا ہے سوسائٹی کو. یہ ڈر ختم ہو گیا ہے, دن دناتے پھریں, 6 ماہ کی بچی بھی نہیں چھوڑتے اور 60 سال کی عورت بھی نہیں چھوڑتے. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. ناہید بیگ صاحبہ, جس سچویشن کی طرف ابھی حوالہ دیا گیا, اگر اسی سچویشن کو سامنے رکھا جائے تو کیا ایسا نہیں لگتا کہ ہم انفرادی طور پر بھی کہیں غلطی کا شکار ہو گئے؟ ہم سوشل میڈیا جیسی ایک پروڈکٹیو چیز جو ہمارے معاشرے میں آئی, ہم نے اس کو بہت غلط طریقے سے استعمال کر لیا. عمران, سب سے پہلے میں جواب دینا چاہوں گی جو مسز راحیل صاحبہ جو ہماری MNA بھی تھیں, اور ڈاکٹر سمیہ راحیل قاضی صاحب, ڈاکٹر سمیہ راحیل صاحبہ کو, جو قاضی حسین احمد صاحب کی صاحبزادی بھی ہیں, بڑے لرنڈ تھے قاضی صاحب, اور بڑا اچھا ان کا جو ہے ہم نے ٹائم دیکھا ہوا ہے, اور ہی واز ویری گڈ پرسن آف ہز اون جماعت. لیکن جو انہوں نے ابھی کہا ہے, اپنے جو ایک ڈیسینڈنگ نوٹ دیا, اپنا اختلاف کیا ہے, وہ میں کلیئر کرنا چاہتی ہوں اس میڈیا کے تھرو کہ بات یہ تھی کہ آج پارلیمنٹ میں ہماری ہیومن رائٹس کی جو منسٹر تھی میڈم شیریں مزاری صاحبہ, انہوں نے یہ کہا کہ مجھے آپ کسی کے ساتھ ریلیشنز میں لا کے یا ریلیٹیو ٹرم میں اس طرح نہ لائیں کہ چونکہ میں ایک جج کی بیوی ہوں اس لیے مجھے زیادہ پروٹوکول دیا جائے, یا تب مجھے جو ہے حفاظت دے, چونکہ میں ایک MNA ہوں تو مجھے اس ٹرمز کی وجہ سے, یا میں کسی کے نام سے پہچانی جاتی ہوں. بنیادی طور پر وہ یہ کہتے ہیں کہ میری اپنی ایک آئیڈینٹی ہے, وہ یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ عورت کو عورت سمجھے, ہر ایک کو, چاہے وہ کسی کی بیوی ہے, بیٹی ہے, کسی پاپر کی غریب غربہ میڈ ہے, کوئی بھی ہے, تو وہ ایک خاتون ہے. خاتون کو اس کی آئیڈینٹی, اس کی سیکیورٹی جو آئین دیتا ہے وہ دیں. جو یہ میڈم کہہ رہی تھی مسز مسز سمیہ راحیل, انہوں نے غلط انٹرپریٹ کیا ہے. آراء کا اختلاف ہے, نہیں, ان کو انٹرپریٹیشن غلط ہے نا, جو بات غلط ہے وہ غلط ہے. آپ کو رشتوں پہ بہت ناز ہے, سب کو ناز ہے. انہوں نے صرف پروٹیکشن آف وومن اور وومن کے رائٹس کے لیے آواز اٹھائی ہے کہ وہ بھی ایک ہیومن بینگ ہے, اس کی اپنی ایک سوچ ہے, وہ کھاتی ہے, پیتی ہے, پڑھتی ہے. یہ خود ڈاکٹر ہیں, ان کو بھی پتا ہے. دوسری بات جو ابھی آمنہ نے کہی کہ جی یہ جو ہمارے سماج اور ادارے, اور یہ بات یہ ہے کہ اس وقت بات یہ ہو رہی تھی کہ خاتون ایک ٹریول کر رہی ہے تو اس کا بھی آئین کے تحت ہمارا فنڈامنٹل رائٹ ہے کہ ہمیں آزادی ہے کہ ہم فریڈم ٹو موومنٹ, کہیں پہ بھی جینڈر کا نام نہیں ہے, فریڈم آف ایجوکیشن, پروٹیکشن آف سٹیزنز, اس کے کسی قسم کی تعلیم یا کوئی چیز, کسی چیز میں جینڈر کا کوئی تعلق نہیں ہے. اس میں مرد ہے, عورت ہے, دونوں ہیں. یہ ایک بات تو یہ ہوگی. دوسرا یہ جو کہا جاتا ہے کہ جی میرا جسم میری مرضی, یا کوئی اور تنظیمیں ہیں, ان کو فریڈم دی ہے, ریاست نے دی ہے نا, تبھی وہ اس طرح آ رہی ہیں, اپنا ایک جو ہے اپنی کتھارسس کر رہی ہیں, بول رہی ہیں, اپنے رائٹس کے لیے لڑ رہی ہیں. لیکن وہ اپنی ایک ڈومین میں کر رہی ہیں, یہ لڑکیاں, یہ خواتین, یہ ایک ڈومین میں کر رہی ہیں, آپ کے لیے آواز اٹھا رہی ہیں. وہ کسی کو نقصان نہیں پہنچا رہی, کسی کا رائٹ نہیں سلب کر رہی, نہ کسی کی عزت اچھال رہی ہیں, وہ کچھ نہیں کر, وہ اپنا ایک کام کر رہی ہیں, وہ اپنے ایک محدود دائرے پہ رہ رہی ہیں. اپنی رائے کا اظہار کرنے کا طریقہ ہے ان کا. اب بات آ جاتی ہے جو آپ نے ابھی بات کی سوشل میڈیا کی. دیکھیں سوشل میڈیا ایک ایسا میڈیا, ایک ایسا فورم ہے جس میں میں جو چاہوں بات کروں, میں اپنی بڑھاس نکالتی ہوں. آپ جو چاہیں آپ کہہ سکتے ہیں, آپ اپنی مرضی سے, کوئی سینسرشپ نہیں ہوگی. سچ ہو جھوٹ ہو, وہ عوام پہ یا وہ جو اس کے لسنرز ہیں, جو اس کے یوزرز ہیں, ویورز ہیں, ان کی مرضی ہے وہ اس کو کیسے لیتے ہیں. کیونکہ وہ اس کے اوپر ایک فریڈم دی گئی ہے نوجوانوں کو بھی کہ دھڑا دھڑ وہ اپنی جو ہے ایکسپرٹیز اس کے اوپر نکال رہے ہوتے ہیں. کوئی اپنی خواتین اپنی ریسیپیز کر رہی ہیں, بوائز اپنے کوئی جہاز بنا رہے ہیں, کوئی اپنا مائکروسافٹ کا بتا رہا ہے, کوئی اپنی پبلسٹی کر رہا ہے, کوئی مارکیٹنگ کر رہا ہے. لیکن یہ کہنا کہ اس کا مس یوز ہو رہا ہے, تو جہاں پہ اتنے قوانین بنے ہیں وہاں اتنے ہی کرائم بھی
بڑھے ہیں تو اتنے ہی قانون توڑے بھی گئے ہیں. بات یہ ہے کہ جب یہ واقعہ ہوا ہے تو اس واقعے کے پیچھے ہم آئے تو جو اس سے پہلے واقعات ہوئے اس کے اوپر ڈیٹرنس کیسے کریٹ کی جائے, کیونکہ وہاں پہ سزائیں نہیں ہوئی ہیں. وہ کلپریٹس آج باہر کھلے پھر رہے ہیں, ان کو سزائیں نہیں مل رہی. آپ کو پتا ہے, میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ اس پروسیڈنگ میں سی سی پی او صاحب کو عدالت میں بلایا گیا تھا. میں اس پروسیڈنگ میں کورٹ میں وہیں پہ تھی اور اس پٹیشن میں ان کے ساتھ جوائنٹ کھڑی تھی. ہمارے آنریبل چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے اس وقت کہا تھا کہ انہوں نے بھی اس چیز کو جو ہے بہت سختی سے اس کا نوٹس لیا کہ سی سی پی او صاحب نے یہ کس طرح کہہ دیا کہ ایک ٹائم فریم دے رہے ہیں کہ خواتین جو ہے اس رات کو نہ نکلیں. کیوں نہ نکلیں بھائی, یہ خواتین جب چاہیں جدھر چاہیں جائیں, یہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کو پروٹیکشن دے, فریڈم آف موومنٹ آف خواتین کے. چیف جسٹس صاحب نے اپنا بھی واقعہ بتایا کہ ان کی بیٹی جو ہے وہ بیمار ہو گئی تو ان کی بیگم اکیلی سیالکوٹ پھر وہ گئی ہوئی تھی. یعنی کہ یہ پاسبلٹیز ہوتی ہیں کیونکہ انسان ہیں اور ایکولی ان کو رائٹس بھی موجود ہیں. ہیومن رائٹس میں کہتی ہوں کہ فنڈامنٹل رائٹس ہے, بنیادی حقوق ہے, بنیادی حقوق ہے بھی. آپ کسی بھی وجہ سے کہیں بھی ٹریول کر سکتے ہیں. ڈاکٹر سمیہ رحیم قاضی صاحبہ کو میں ڈسکشن میں لانا چاہوں گا. ڈاکٹر صاحبہ, ریاست مدینہ کا نعرہ لگایا گیا اور ریاست مدینہ کا لفظ جس ٹائم ٹی وی سکرین پر استعمال کیا جاتا ہے تو وزیر اعظم عمران خان صاحب نے بذات خود یہ نعرہ لگایا تھا, تو وہ بھی شاید اس پر اعتراض کرتے متعدد بار نظر بھی آئے. کیا سمجھتے ہیں کہ ریاست مدینہ کے سٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجرز ایسے تھے جو ہماری آج کی ریاست مدینہ میں ہیں خواتین کو لے کر؟ دیکھیں, پہلے تو میں نا ذرا اپنی ایک بہن کا جواب دے دوں کہ انہوں نے مجھے, میں نے سیدھی مزاری صاحبہ کو نہیں کوٹ کیا, میں ان لوگوں کو کوٹ کر رہی ہوں جو کہ بار بار یہ ہمیں احساس دلانا چاہتی ہے کہ ہمیں رشتوں میں یہ پورا نریٹو ہے جو ڈیولپ کیا جا رہا ہے کہ جی عورت کو رشتوں کی وجہ سے نہ پہچانا جائے, عورت بس عورت ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ ہمارے پاکستانی کے معاشرے میں چاہے وہ اسلام مسلمان ہیں, چاہے وہ ہندو ہیں, چاہے وہ سکھ ہیں, چاہے وہ عیسائی ہیں, ہر ایک عورت جو ہے وہ ان رشتوں کی وجہ سے اپنے آپ کو بہت پراؤڈ فیل کرتی ہے. میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ عورت جو ہے وہ رشتوں کی وجہ سے پہچانی جاتی ہے اور ہمیں ان رشتوں کی وجہ سے ہی اسے پہچاننا چاہیے. پہلے آپ اسے عورت کو پہچانے, پہلے اسے عورت کا رتبہ تو دے, آپ اسے ایک انسان تو سمجھیں. دیکھیں ایک سوشل پرابلم آیا نا میڈم, تو اس حوالے سے بات کریں. آپ بات کمپلیٹ کیجئے ڈاکٹر صاحبہ. میں نے آپ کو نہیں انٹرپٹ کیا تو آپ بھی میری بات سن لیں کہ میں جو ابھی آپ نے ریاست مدینہ کا ذکر کیا, مجھے تو لگتا ہے کہ ہم ریاست مدینہ کا نام لیتے لیتے ریاست مدینہ جب قائم ہوئی تو اس سے آگے ہی بڑھ گئے. جو دور جاہلیت تھا, مجھے تو آج کا پاکستان بالکل وہی دور جاہلیت کی یاد دلا رہا ہے کہ جس میں عورت کی کوئی قدر نہیں تھی, عورت کو بحیثیت ایک عورت, اس کو انسان بھی نہیں سمجھا جاتا تھا, اس کو رشتوں کی بھی توقیر نہیں تھی اور اس کو زندہ گاڑ دیا جاتا تھا. پہلے تو وہ لوگ اچھے تھے کہ زندہ پیدا ہوتے ہی دفن کر دیتے تھے, اب وہ ان کو جو اتنی بے حرمتی کے ساتھ اس کو روزانہ مار دیتے, تو یہ ہمارے لیے شرم کا مقام ہے بطور ریاست کے بھی, حکومت کے لیے بھی اور ہم معاشرے کی ماؤں کے لیے بھی. ایک جو میں بات کرنا چاہتی ہوں کہ اگر ریاست مدینہ بنانی ہے تو پھر سزا کا خوف بھی ضرور ہونا چاہیے. معاشرے دو ہی وجہ سے مہذب بنتے, جہاں اللہ کا خوف ہو, آخرت کا خوف ہو, اور یا ان کو قانون کا خوف ہو. ڈاکٹر صاحب, وہ سزا کا خوف کیسے پاسبل ہے جب پولیس کا انویسٹیگیشن سسٹم ہی بالکل پرانا ہو چکا ہوگا اور وہ اب قابل عمل نہیں باقی رہ گیا, تو سزا کا خوف کیسے پاسبل ہے؟ کرمنل جسٹس سسٹم میں 4 چیزیں آتی ہیں, ٹھیک ہے. ایک پولیس کی اصلاحات, ایک میڈیکو لیگل اصلاحات, ایک عدالتی نظام کی اصلاح اور ایک جیل کی اصلاح. اور چاروں جگہوں پر یہ خرافات ہیں. جب تک یہ چاروں چیزیں جب تک ٹھیک نہیں ہوں گی تو وہ ہمارے جج صاحب, کل بھی سپریم کورٹ کے ایک جج صاحب کے ساتھ بات ہو رہی تھی, انہوں نے کہا صرف 5% جو ریپ کی کیسز ہیں وہ ان میں صرف 5% سزا ہوتی ہے اور 95% 95% مجرم جو ہیں وہ دندناتے پھر رہے ہیں اور انہی کی وجہ سے اور زیادہ معاشرے کو خطرات لاحق ہیں. تو جب تک کھلے عام
सरेआम सूरह माइदा की आयत नंबर 33 के मुताबिक, ये मेरी राय कुरान नहीं का है, हमें ये पता है कि अल्लाह की राय है। कुरान ने ये कहा हुआ अल्लाह और इन की राय सजाओं पे है। अमल होना चाहिए। हराबा की सजाएं आयत नंबर 33 कुरान की सूरह माइदा की, कि या उनको कत्ल कर दो या उनको फांसी चढ़ा दो या मुखालिफ सिंध से उनके हाथ पाँव और बाजू काट दो और या उनको मुल्क बदल कर दो। जितनी इंटेंसिटी होगी तो ये जो अभी का इंसिडेंस हुआ है, ये फौरन से पेश पर आप उनको पकड़ें और उनको सरेआम सजा दें ताकि लोगों को इबरत हासिल हो और लोग डर जाएं और उस खौफ के मारे दोबारा सोच भी ना सके। अल्लाह करे डॉक्टर साहब ऐसा पॉसिबल हो सके। मैं आमना मलिक साहिबा की तरफ जाना चाहूँगा। आमना साहिबा, अभी डॉक्टर साहिबा जिस हवाले से बात कर रही थी, इसको आगे लेकर चलेंगे और हम समझना ये चाहेंगे कि इस तमाम मामले को टेक केयर कैसे किया गया, क्योंकि पुलिस की जिम्मेदारी थी कि मुकम्मल एक केस तैयार करके अदालत तक लेकर जाना था और इन जालिमों को सजा दिलवानी थी। इस पर बात करेंगे, लेकिन इस वक्त एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। रियासत मदीना में ख़वातीन के गैर महफूज एहसासात के हवाले से बात कर रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आज लाहौर जैसे शहर में, पाकिस्तान जैसे मुल्क में, जहां हम हमेशा ये बात करते हैं कि ये पाकिस्तान नहीं है, ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, और मौजूदा हुकूमत ये दावा करती है कि ये ना सिर्फ इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है बल्कि इसको हम अक्स बनाना चाहते हैं रियासत मदीना के। और अगर ये तमाम बातें जो हम रूटीन में किया करते हैं और ये तमाम वादे दावे दुरुस्त हैं, तो आज इस मुल्क की बड़ी मेजॉरिटी यानी ख़वातीन जो मुख्तलिफ रिश्तों में हैं और रिश्तों के साथ साथ उनकी अपनी शनाख्त भी है, वो गैर महफूज क्यों महसूस करती हैं। हमारे साथ चूंकि पैनल पर आमना मलिक साहिबा मौजूद हैं, तो यहीं से बात का आगाज करेंगे। आमना मलिक साहिबा, रहनुमाई फरमाइएगा कि औरत की जाती शनाख्त और औरत के रिश्तों की वजह से शनाख्त, इसको थोड़ा सा एलैबोरेट कर दें, क्योंकि इस वक्त एक ग्रैंड कंफ्यूजन जो है वो हर तरफ नजर आ रही है कि दोनों आरा दोनों तरफ से जो आई, उन आरा को अपोजिट ग्रुप्स कभी भी डाइजेस्ट नहीं करना चाहते और एक अनफॉर्चुनेट सिचुएशन खुद खवातीन में नजर आ रही है। बहुत शुक्रिया। मैं चाह रही थी कि आप ऐसा सवाल मुझसे करते। मुझे एक बात बताएं कि जब मर्द पैदा होता है या औरत पैदा होती है तो उस वक्त उसकी सबसे पहली शनाख्त क्या होती है? उसकी अपनी बेटी हुई है। बिल्कुल। मर्द पैदा होता है तो बेटा हुआ है। हम रिश्ते लेके आते हैं, बाप का भी रिश्ता लेके आते हैं, भाई का भी रिश्ता लेके आते हैं। और मैं आपको स्ट्रेट फॉरवर्डली बताऊं, औरत को इंडिविजुअली तस्लीम करना पड़ेगा। अब औरत, आजकल की औरत को इतनी मामूली औरत भी नहीं है। पहले तो उसके पास जो थी वो जहन की ताकत थी, अब उसके पास तालीम की ताकत भी है। इसलिए ये हमें बड़ी जल्दी एक्सेप्ट करना पड़ेगा। हमने जेंडर इक्वलिटी पे बहुत काम किया है, हम वो देने को तैयार नहीं है। हम औरत को उसकी शनाख्त देने को तैयार नहीं है। मैं मिसेस बाकिर हूँ, मैं मिसेस आमिर हूँ, मैं मिसेस फलां हूँ। अपना नाम कहाँ है, अपनी शख्सियत कहाँ है? कामयाब अदारों के अंदर कामयाबी से वो सर्व कर रही हैं कंट्री को। वो लॉयर है, वो डॉक्टर है, वो पायलट है, वो आर्मी में है, लेकिन उसकी अपनी एक शनाख्त है। औरत की अपनी शनाख्त है। तो अगर औरत को ये कहा जाता है कि वो मिसेस है, तो फिर वो इतनी पावरफुल है कि आदमी अपनी औरत की वजह से भी पहचाना जाता है। ऐसी कोई बात नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही दुनिया के अंदर बहुत सी ऐसी चीजें हैं। आसिफ जरदारी और नहीं, मैं ये देखिए, ये पॉलिटिकल चीज इसमें ना करें। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि अगर मैं बहैसियत एक मर्द अपने घर में हूं, तो हो सकता है मैं एक बेटे के तौर पर पहचाना जा रहा हूं अपनी माँ के सामने। अगर बहन का भाई हूं, तो मैं भाई के तौर पर अपनी बहन की वजह से पहचाना जा रहा हूं। इसको हम ऐसे ना जोड़ लें कि प्राउड हस्बैंड जी, मेरी बीवी बड़ी इंडिपेंडेंट औरत है, मेरी बीवी बहुत अच्छा काम करके आती है, मेरी बीवी बच्चों को बहुत अच्छा पालती है। आमना साहब बताएं कि रोकता कौन है खवातीन को अपनी शनाख्त के हवाले से? उनकी शनाख्त को दबाता कौन? मर्द दबाता है। और कौन दबाता है? कौन दबाएगा? मर्द दबाता है। क्योंकि बहुत सी ऐसी जगहों में, अदारों में देख लीजिए, चैनल्स पे, जहां पर भी, मतलब मैं कोई स्पेशली नाम नहीं ले रही किसी ऐसी जगह का, वहां पे मर्द की हाकिमियत है। देखें, अगर हम आपसे मांग रहे हैं, अपना हक मांग रहे हैं, हम कोई खैरात नहीं मांग रहे। बिल्कुल ठीक है। दूसरी बात मैं आपको बताऊं, बड़ी क्लियर कट बात, जेंडर इक्वलिटी पे काम बहुत जरूरी है। जब तक शनाख्त नहीं बनती, अच्छा पुलिस के महकमे में औरतें काम कर रही हैं जी, वो फलां SHO हैं, फलां DSP हैं, वो पुलिस ऑफिसर हैं, बड़ा अच्छा काम कर रही हैं, DCAC लगी हुई हैं, लेकिन फिर भी औरत को बेचारी के ही नफ्स से यही चीजें माशरे में तबाही और बर्बादी का सबब बनती हैं। औरत की अपनी शनाख्त है कि वो औरत है,
اس کے بعد کوئی اس کو فخر سے بیوی کہنا چاہے 100 بسم اللہ, بیٹی کہنا چاہے 100 بسم اللہ. مرد کی اگر شناخت ہے تو عورت کی بھی پہلے انڈیویجولی شناخت ہے. اور جہاں تک میں کوئی دین سے ہٹ کے بات نہیں کر رہی, یہ ہمیں سارے حقوق جو ہیں وہ ہمیں دین نے ہی دیے ہیں, ہم کوئی ان کے خلاف جا کے بات نہیں کر رہے ہیں, لیکن جینڈر ایکویلٹی کے لیے ہی باہر نکلتی ہیں, چاہے وہ جیسا بھی دیکھیں. میں سم ٹائم سوچتی ہوں کہ اگر کوئی بہت زیادہ اوپنلی بات کر رہا ہے لڑکیوں کے بچیوں کے ابیوز کے والے سے, تو ان میں ایسی بچیاں اور ایسی فیملیز بھی ہیں جن کی بچیاں ابیوز ہوئی ہیں, ٹھیک ہے نا, انفارچونیٹلی پوری لائف. اب یہ جو انسیڈنٹ ہوا جس سے یہ ساری ڈیبیٹ سٹارٹ ہو رہی ہے, وہ بچوں کا تو مستقبل مجھے فی الحال نظر نہیں آ رہا. اللہ ان کے لیے آسانی ٹراماٹائز ہیں. ماں جو ہے, میں نے جو کچھ پڑھا ہے, جو ہمیں رپورٹس ملی ہیں, وہ اتنی افسردہ ہیں, بلیو کریں اس کے بعد نا گھن آنی شروع ہو جاتی ہے ایسے معاشرے سے. تعفن اٹھ رہا ہے ہمارے معاشرے سے, تعفن. ہمیں ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا ہونا ہوگا. عورت کوئی بلا نہیں ہے, اسے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. انڈر ایسٹیمیٹ مت کریں اپنے آپ کو, جس طرح آپ انسان ہیں, میں بھی ہوں, ہم اکٹھے بیٹھے ہیں, میرا بھائی بھی بیٹھا, میں بھی بیٹھی ہوں. ڈاکٹر سمیہ صاحبہ, آمنہ ملک صاحبہ نے جو بات کی ہے, اگر آپ مجھے پہلے 1 منٹ مجھے دے دیتے کہ یہ جو ابھی میڈم آمنہ نے بات کی ہے, میں تھوڑا سا اس سے اختلاف کروں گی. جہاں تک انہوں نے کہا ہے کہ اپنی شناخت وہاں تک ٹھیک ہے, لیکن کہ جی مرد جو ہے وہ اس کو جس طرح سے انہوں نے ابھی ڈیفائن کیا, میں اس طرح نہیں, میرا اختلاف اس طرح ہے کیونکہ دین میں جہاں پہ ہمارا گھریلو اور جہاں ہمارا اپنا ایک فیملی سیٹ اپ آ جاتا ہے, وہاں پہ مرد کی حاکمیت ہے. اور یہ سورہ بقرہ میں ہے کہ اس کو اللہ نے ذرا ابتر درجہ دیا ہوا ہے کہ اسی نے حفاظت کرنی ہے, اس کی اپنی ایک ڈیوٹیز دی ہیں, جہاں پہ عورتوں کی ڈیوٹیز اور رائٹس ہیں اس طرح مرد کی بھی ہیں. لیکن جہاں باقی جب ہم ریاستی اس میں آتے ہیں تو جہاں پہ ایکول ہم جو اپنا شیئر مانگتے ہیں وہ یہ مانگتے ہیں کہ جیسے میڈیکل کالج ہے, جیسے کوئی ایئر فورس میں جانا ہے, ہم کہتے ہیں کہ اگر ہم میرٹ پہ ہیں تو ہمیں ایکول رائٹ ہے کہ ہم ایکول اپورچونٹی ہمیں اس طرح دی جائے. جاب اپورچونٹیز کی آپ بنیادی طور پر بات کریں, جس کو آپ شناخت کے حوالے سے, ہاں جی, کہ ہمیں تعلیم اس طرح دی جائے جس طرح کوئی اگر ملٹری کالج ہے اس میں کوئی ملٹری کالج ہے یا کوئی میڈیکل کالج ہے یا اس سے میں چاہوں گا دی جائے. لیکن جہاں پہ دینی بات آ جاتی ہے یا ہمارے گھریلو یا دین میں اس لیے اسلام کی بات کر رہی ہوں, اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ میں نے کسی ہندو, پارسی, کرسچنز ان کو کچھ کہہ رہی, ان کا اپنا ریلیجن ہے, ان کے اپنے جو ہے طور طریقے ہیں, لیکن میں جنرلی اسلام کی بات کر رہی ہوں کیونکہ میں خود مسلمان ہوں. اس میں مرد کو حاکمیت ہے, گھریلو اس نے, کیونکہ وہ سربراہ گھر کا رکھا گیا. ٹھیک ہو گیا. ڈاکٹر سمیہ راحیل قاضی صاحبہ, آپ کی طرف آنا چاہوں گا, رہنمائی فرمائیے گا کہ ایک سچویشن نظر آتی ہے, دیکھیں میرا کوئی بھی مقصد ایسا نہیں ہے کہ کسی کو ہرٹ کیا جائے. کیا ایسا نہیں لگتا کہ جب ہم کوئی بھی ایسا انسیڈنٹ آتا ہے تو ایک ڈیوائیڈ ہو جاتی, میں نے پہلے بھی اس ڈیوائیڈ پر بات کی تھی, ابھی انڈرسٹینڈنگ کی ایک بہت بڑی ڈیوائیڈ ہے کہ تمام خواتین بات ایک ہی کر رہی ہیں اور تمام مرد جو مثبت راہ پر چل رہے ہیں وہ بھی بات یہی کر رہے ہیں, لیکن ایک ہی بات کرتے ہوئے ہم ایک بڑی ڈیوائیڈ, ایک بڑی خلیج کا سامنا کیوں کر رہے ہیں؟ دیکھیں, ہمارے قوم کی بڑی بدنصیبی ہے کہ ہمارے نیشنل انٹرسٹ ایک ہی نہیں ہوتے. ہمیں نا بڑی باقاعدگی کے ساتھ ڈیوائیڈ اینڈ رول میں تقسیم کر دیا جاتا ہے بہت شعوری طور پر, اور ہم بڑے شعوری طور پر اس کو قبول بھی کر لیتے ہیں. یعنی میں اپنے آپ کو بھی سمجھتی ہوں کہ ہم بڑے شعوری طور پر وہ ڈویژن میں ہم چلے جاتے ہیں. جیسے ابھی بھی آپ دیکھ لیں, ہم سب بہنیں ایک ہی بات کر رہی ہیں, بالکل ایسے ہی, بلا وجہ اس میں کہ مجھے آپ سے اختلاف اور مجھے آپ سے اختلاف ہے, اور بات ہم ایک ہی کر رہے ہیں. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بحیثیت انسان شناخت دی جائے, لیکن ہمارے رشتوں کو احترام بھی دیا جائے. ہمیں ان رشتوں سے پہ بھی پہچاننے پہ بڑا فخر ہے, اور جو لوگ ہمارے ان رشتوں سے ان کو کوئی یعنی دوسرے درجے کا شہری اس میں ہمیں اگر بنانے کی کوئی کوشش کر رہے کہ میری ماں بننے پر میری کوئی حیثیت کم ہو جاتی ہے, عورت کی حیثیت تو بہت زیادہ ہے اور ماں کی حیثیت کم ہے یا بیوی کی حیثیت کم ہے یا بیٹی کی حیثیت, نہیں, ایسا نہیں ہے. ہماری عورت کی حیثیت تب بنے گی جب ہمارے ان رشتوں کی حیثیت میں, مجھے اگر
बेटी की हैसियत से पूरे हुकूक मिलेंगे, किसी की मजाल नहीं है कि मुझे कोई कम देख सके। मुझे अगर कोई अपना शौहर से पूरी तरह से मुझे हैसियत मिलती है तो किसी की मजाल नहीं है कि कोई मुझे कम देख सके। यानी कि समिया साहब आप ये बात कहती हैं कि ये कंप्लीट पैकेज है, मर्द होना या औरत होना दोनों तरफ एक कंप्लीट पैकेज है। जी बिल्कुल एक कंप्लीट पैकेज है। और मैं अभी वो मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह की एक वो पढ़ रही थी कि ये बड़ा एक लोग बड़ा गजब करते हैं, उनके कोटेशन में जरूर सुनाना चाह रही हूँ। जी बिस्मिल्लाह। इस्लाम के प्रोग्राम की सारी तफसील छोड़कर उसकी सख्त सजाओं पर गुफ्तगू शुरू कर देते हैं। इस्लाम पहले आम लोगों में ईमान पैदा करता है, फिर अवाम के अखलाक को पाकीज़ा बनाता है, फिर तमाम तदाबीर से एक ऐसी मजबूत रायामा तैयार करता है जिसमें भलाइयाँ फले फूले और बुराइयाँ पनप ना सके। फिर वो ऐसा मुआशरती और सियासी निज़ाम कायम करता है जिसमें बदी मुश्किल और नेकी करना आसान हो जाए। वो इन तमाम दरवाज़ों को बंद करता है जिससे फवाहिश और जराइम नशोनुमा आते हैं। इसके बाद सजा वो आखिरी चीज़ है जिससे एक पाक मुआशरे में सर उठाने वाली नापाकी का कलम कमा किया जाता है। अब इससे बड़ा जालिम और कौन हो सकता है जो ऐसे बरहक निज़ाम को बदनाम करने के लिए आखिरी यानी सजा को पहली चीज करार दे देता है और बीच की सब चीजों को निकल जाता है। बिल्कुल ठीक है। हम लोग भी मीडिया को, मेंबरों मेहराब को, माओ को, सबको पहले अपने नस्ल को तालीम के साथ तरबियत देनी है कि हम कैसी नस्ल तैयार करें कि जिसमें जो नेकी को परवान चढ़ाए और जो अपनी बदी की कुव्वतों को सुप्रेस करे। समिया साहब आपने तरबियत की बात की है, मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन करना चाहूंगा कि तरबियत के हवाले से जब भी बात की जाती है तो हमारा एक कॉमन नैरेटिव हुआ करता है बहैसियत कौम कि हम ये समझते हैं कि तरबियत करना माँ की जिम्मेदारी है सिर्फ। क्या बाप और माँ दोनों की जिम्मेदारी नहीं है? क्योंकि जब मर्द यानी वो बच्चा जो बड़ा होकर मर्द बनता है वो किसी ऐसी सिचुएशन में चला जाता है कि वो मुआशरे के लिए एक नासूर बन जाता है, तो बहरहाल वो कहीं ना कहीं माँ और बाप, कहीं बहन और भाई की तरबियत से निकल कर आया होता है। जी वो ना पहली चीज तो है कि वो जो माँ की गोद पहला मदरसा है, लेकिन बाप जिस तरह का माहौल घर में बनाते हैं तो उसी तरह से बच्चे जो हैं वो परवान चढ़ते हैं। उनके ऊपर अपने बाप का अक्स भी आता है और अपनी माँ की तरबियत भी आती है। दोनों चीजें मिलकर, तरबियत तो दोनों की जिम्मेदारी है ना। माँ के ऊपर तो सिर्फ उसकी जो पैदाइश है उसकी तख्लीक की जिम्मेदारी है, उसकी इब्तदाई जो दूध पिलाने की जिम्मेदारी है, बाकी तो तरबियत की तो बेसिक जिम्मेदारी मर्द की है। मर्द का मुआशरा है, जो अभी भी मेरी एक बहन ने कहा, वो जिस तरह का निज़ाम परवान चढ़ाते हैं उसी तरह के घर भी बनते हैं, उसी तरह के मुआशरे भी बनते हैं। हमें एक दूसरे का साथ देकर तो अपने मुआशरे को इंसानों का मुआशरा बनाना है जो जन्नों का मुआशरा बनता जा रहा है। बिल्कुल ठीक हो गया डॉक्टर साहब। यानी आप ये समझती हैं कि तरबियत जो है वो मर्द की जिम्मेदारी है। मैं आमना साहबा की तरफ इसी क्वेश्चन को लेकर आना चाहूंगा कि आमना साहबा रहनुमाई फरमाइएगा कि तरबियत क्या ज्वाइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है या ये माँ की जिम्मेदारी? क्योंकि उर्फ आम में हम ये कहते हैं यार माँ ने तो कुछ नहीं सिखाया अनफॉर्चुनेटली, लेकिन जैसे समिया साहिबा ने कहा कि माँ के साथ बाप की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। दोनों की बराबर की जिम्मेदारी है, दोनों में से किसी एक का बच्चा तो है नहीं। वो माँ का भी उतना बच्चा है जितना बाप का बच्चा है, लेकिन माँ किसके साथ, क्योंकि बच्चा वक्त ज़्यादा गुजारता है, इसलिए ये तरबियत का जो ज़्यादातर ये माँ से रिलेट किया जाता है। आपके उस क्वेश्चन का ये आंसर है कि कहा जाता है तुम्हें माँ ने कुछ नहीं सिखाया, लेकिन ये भी कहा जाता है माँ बाप ने कुछ नहीं सिखाया। तो माँ जो है वो बच्चे को अपना लिहाज भी सिखाती है और जिस तरह वो अपनी परवरिश करती है, क्योंकि सबसे पहली दरसगाह तो माँ ही है बच्चे की। बिल्कुल ठीक हो गया। उसके बाद बाप औरत की कितनी इज्जत करता है, बाप अपनी माँ से कितना किस तरह चलता है, औरत को किस तरह से देखता है, वो चीजें मैं अपने बेटे में को लेकर ब्रेक पर जाना चाहूंगा। जो आपने बोला कि तरबियत माँ और बाप सिखाते हैं, क्योंकि बच्चा जिस वक्त अपने माँ और बाप के पास होता है, अपनी फैमिली में होता है, अपने घर में होता है, वहां उसको ये जेंडर डिवाइड खत्म करने के हवाले से अगर सिखाया जाएगा, समझाया जाएगा और उसको बताया जाएगा कि औरत होती क्या है, तो यकीन माने वो घर से बाहर जाकर कोई ऐसी खराफात नहीं करेगा जिस पर बहैसियत कौम हमें शर्मिंदा होना पड़े। मिलते हैं ब्रेक।
वेलकम बैक नाजरीन। जिनसी दरिंदगी के सानेहात के बढ़ते हुए रुझान के हवाले से बात करें, और इस ज़िम्न में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं ये समझता हूँ वो रियासत की रिट ऑफ लॉ के हवाले से है। रियासती इदारों का बहुत बड़ा किरदार हुआ करता है। हमने इस पे पहले बात की कि इनफरादी तौर पर क्या जिम्मेदारियां हैं, ख़ानदानी तौर पर क्या क्या जिम्मेदारियां हैं, लेकिन इस ब्रेक में हम चाहेंगे कि रियासती मामलात पर थोड़ी सी बात की जाए। आमना मलिक साहिबा समाजी कारकुन है चुके। आमना साहिबा, रहनुमाई फरमाइएगा कि मुख्तलिफ किस्म की सजाएं तजवीज़ की जा रही हैं आजकल सजाओं का एक ट्रेंड जो है वो सोशल मीडिया पर भी चल रहा है। क्या समझती हैं कि पब्लिक एग्जीक्यूशन होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? मेरे ख्याल में मुझसे जाती सवाल कर रहा जी है। बिल्कुल, आपसे पूछ रहा हूं। तो फिर मैं अकेली नहीं बोल रही। जो हम जिस सोसाइटी से ताल्लुक मैं रख रही हूँ ना, जिस अपनी फील्ड से, मैं बहुत सौ की आवाज़ हूँ। तो मेरा ख्याल है कि ये अच्छा होगा कि आप पब्लिकली इसको सज़ा को जो है वो तजवीज़ करें। हमारे पीएम साहब ने भी एक सज़ा जो है वो बताई है कि इस तरह कर लें। दरअसल बात ये कि अब आप जो मर्जी सज़ा तजवीज़ कर लें। जब ये मामलात उठ रहे थे, जब खराबियाँ पैदा हो रही थी, तब ऐसा कोई कदम नहीं उठाया गया। और मुख्तलिफ पार्टीज़ के फोरम से ये भी आवाज़ आई कि जी ऐसा नहीं हो सकता, पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज बाहर जाना चाहिए, हम ये हार्ड सज़ाएं नहीं दे सकते। लेकिन मेरी, क्योंकि आपने राय पूछी है, तो मैं ये बोलूँगी ये सज़ाएं अब नागुज़ीर हो चुकी हैं, अब कहीं ना कहीं इनको देना पड़ेगा। मैं क्लिप देख रही थी सोशल मीडिया के ऊपर कि जद्दा के अंदर इस तरह एक बच्ची के साथ जो है लोगों ने बदतमीज़ी की है या ज़्यादती की है, तो उनका पब्लिकली जो है वो सर कलम किया गया। खैर ये तो एक्सट्रीम है, लेकिन अब यहाँ पर लोग भी यही सजा मांग रहे हैं। मैं कोई अपनी तरफ से नहीं बात कर रही हूँ, यही सजा मांग रहे हैं कि इनको, जिसको मैंने पूछा है, जिस लेडी को पूछा है, जिस आदमी को पूछा है, उन्होंने कहा जी बिल्कुल ठीक सजा है, हम देखना चाहेंगे। यानी ये अकॉर्डिंग टू पब्लिक सेंटीमेंट है कि बिल्कुल ऐसी सजाएं, सख्त तरीन सजाएं होनी चाहिए जिस माशरे में, जब इस बात के आखिर में मैं ये बोलूंगी, जिस माशरे में 6 माह की बच्ची को चचा नहीं बख्श रहा, वहां पे हम इन सजाओं के खिलाफ कि जी ऐसी नहीं होनी चाहिए। मैं फौरी तौर पे, चूंकि टाइम कम है, नाहिद बेग साहब की तरफ जाना चाहूंगा। रहनुमाई फरमाइएगा, पब्लिक एग्जीक्यूशन या जो चल रहा है वही? देखिए, पहले तो मैं आपको बता दूं कि इसकी सजाएं ऑलरेडी हैं हमारे पास, लॉ में है कि जो भी गैंग रेप होता है वो तो सजाए मौत है, और उसके बाद लाइफ इम्प्रिजमेंट है या 25 साल तक सजा है। ठीक हो गया, ठीक हो गया। लेकिन ये जो पब्लिक प्रोग्राम का चूंकि वक्त कम है, और कोशिश आज के प्रोग्राम में ये की गई है कि हम ये समझ सकें कि ये जेंडर इक्वालिटी का प्रॉब्लम क्यों आ रहा है, क्यों हम लोग एक दूसरे को डाइजेस्ट नहीं करना चाहते, मर्द और औरत की तफरीक इस मुआशरे में क्यों मौजूद है। बुनियादी तौर पर यह मुआशरा, इसका हुस्न, इसकी खूबसूरती मर्द और औरत के हसीन इम्तजाज के साथ ही मुमकिन है, और अगर इस बैलेंस को छेड़ा जाएगा तो यकीन माने ये मुआशरा क्या, कोई मुआशरा भी परवान नहीं चढ़ सकता। बहरहाल सजाओं के हवाले से हमारे पार्लियामेंटेरियंस मौजूद हैं, हमारे लॉ एक्सपर्ट्स मौजूद हैं। दरख्वास्त सिर्फ इतनी करना चाहूंगा कि कुछ ऐसा करें कि हम एक कौम बन सकें और इकराम को लेकर चल सकें। अस्सलाम वालेकुम।